اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز جو زنا کے راستے میں رکاوٹ تھی سب سے بڑی، وہ حیا تھی اور پردہ تھا، کہ یہ حیا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا ایمان کا سب سے اہم شعبہ حیا ہے۔ گویا حیا نہ رہے ایمان چلا جاتا ہے۔ ایمان کا معنی یہی ہے کہ ایمان کے تقاضے پر عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ آدمی کاغذی طور پر مردم شماری میں تو مسلمان رہتا ہے، لیکن اس کے وجود پر، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے گھر میں، اس کے ماحول میں مسلمانوں والی چیز کوئی نہیں نظر آتی۔ اس کی معاشرتی زندگی کو، انفرادی زندگی کو دیکھیں اور ایک عیسائی اور ہندو اور سکھ کی زندگی کو دیکھیں تو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور یہ حیا ایک رکاوٹ تھی بے حیائی کے راستے میں، اور جب اس حیا کو ختم کر دیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہو، کوئی کام بھی تمہارے لیے اس سے دور نہیں۔ حیا اور غیرت یہ دو چیزیں اکٹھی آتی ہیں اور اکٹھے جاتی ہیں۔ جتنی حیا آئے گی اتنی ہی غیرت ہوگی، اور جتنا جتنا حیا ختم ہوتی جائے گی غیرت بھی ختم ہو جائے گی۔ کائنات کے سب سے بڑے با حیا اور با غیرت اللہ کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے نبی اور انسانیت نہیں پوری مخلوق کے نبی اور سب کو ہدایت دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک صفت آ رہی ہے اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، ایک کنواری لڑکی اپنے پردے میں بیٹھی ہوئی اتنی حیادار نہیں ہوتی جتنی حیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ حیا کا پتلا اور غیرت کا بھی پتلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے سامنے ایک شرعی مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو زنا اور بدکاری میں مبتلا دیکھے تو اکیلا اگر قاضی کے پاس جائے گا تو اکیلے کی گواہی پر کارروائی نہیں ہوگی، سزا نہیں ملے گی۔ اس کو چاہیے کہ 4 عینی گواہ بنائے، یعنی 4 مردوں کو بلا کر لائے اور موقع پر ان کو دکھائے مبتلا اس جرم میں، تب جا کر سزا جاری ہوگی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ صحابہ کی مجلس میں حاضر تھے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ کتنا بے غیرت آدمی ہوگا، مرد ہوگا جو اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھے گا اور پھر مردوں کو بلائے گا کہ آؤ گواہ بنو، یہ کتنی غیرت سے گری ہوئی بات ہے۔ اگر خدا نخواستہ میرے گھر میں ایسا ہوا تو میں تو اس کو قتل کروں گا وہاں پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اپنی قوم کے سردار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متوجہ کر کے فرمایا دیکھیے سعد کی غیرت، دیکھیے سعد کی غیرت، فرمایا میری غیرت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور اللہ کی غیرت میری غیرت سے بھی زیادہ ہے، اللہ کی غیرت میری غیرت سے بھی زیادہ ہے، اور میری غیرت سعد کی غیرت سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ تو سب سے زیادہ با حیا ہستی سب سے زیادہ با غیرت بھی ہے۔ حیا اور غیرت اکٹھے آتے ہیں اور اکٹھے ہی ختم ہوتے ہیں۔ جب حیا چلی جائے تو غیرت بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ جن گھروں کے اندر عورتوں میں حیا باقی ہے مردوں میں غیرت بھی باقی ہے، اور جن گھروں میں عورتوں کی حیا چلی گئی اس گھر کے مرد کی غیرت بھی ختم ہو گئی۔ اس گھر میں صورتحال یہ ہے کہ بچی اگر پردے میں ہے اور واقعتاً عفت میں ہے، پاک دامنی میں ہے، تو باپ اپنی اس بچی کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت کے لیے رات کو پہرے دیتا ہے اور نگرانی رکھتا ہے، فکر مند رہتا ہے اور تڑپتا ہے۔ لیکن جس باپ کی بیٹی غیر حیا کا پردہ اتار کر باہر نکل گئی تو اس کے باپ کو اب کوئی فکر نہیں کہ میری بیٹی کس کے ساتھ اس وقت ہوگی، کہاں ہوگی، کس کیفیت کے ساتھ ہوگی۔ بس فون دیا ہوا ہے کہ خیریت کے ساتھ شام کو گھر پہنچ جائے، باقی اس کا دن کہاں گزرا اور کس کیفیت میں گزرا یہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے شام کو جب بچی گھر آئی ہے اس کے دوست اس کو ملنے آئے ہیں۔ یہ دوست کون ہیں اور کس لیے ملنے آئے ہیں؟ ماں باپ الگ کمرے میں بیٹھے ہیں اور بیٹی اپنے دوستوں کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھی ہے، اور گھر میں اس کی مہمان نوازی ہو رہی ہے، ماں باپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے مہمانوں کی
اور یہ کوئی ایک دو گھروں کی بات نہیں ہے، آج کے اکثر اچھے گھروں کی یہ صورتحال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عورت کے اندر سے حیا ختم ہوئی تو مرد کے اندر سے غیرت نکل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال یہ ہے، آپ کی ازواج مطہرات، دو ہماری مائیں، امت کی مائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے گھر میں، اور باتیں ہو رہی ہیں۔ ادھر سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو مادر ذات نابین صحابی ہیں، وہ بھی آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے۔ تو جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آ رہے ہیں تو اپنی بیویوں کو فرمایا اندر چلی جاؤ، پردہ کر لو، مرد آ رہا ہے۔ عرض کی رسول اللہ یہ تو مادر ذات نبینہ ہے، نبینے نے ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ فرمایا وہ نبینہ ہے، تم تو نبینی نہیں ہو۔ یہ غیرت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی حیا ہے، اور حیا عورتوں کے اندر ہے، مرد کے اندر غیرت ہے، تو دونوں چیزیں اکٹھے چلتی ہیں۔ آج ہمیں معاشرہ کافروں کی طرف سے ایسا دیا گیا کہ عورت کی حیا کو ختم کیا گیا، اور جب عورت کی حیا ختم ہو گئی تو مرد کے لیے غیرت کو باقی رکھنا مشکل ہو گیا۔ کوئی واقعات غیرت کے نام پر قتل کے کبھی، وہ بھی دیہاتوں میں ظاہر ہوتے ہیں، شہروں میں بہت کم۔ اس نے اپنی بہن کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا، اس نے اپنی بہن کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ اب ہمیں کافروں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ غربت انسان کو کافر بنا دیتی ہے، غربت انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان جب غربت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو اس کی غربت کے ختم کرنے کے لالچ میں جو چاہو اسے کرا لو، وہ پھر گناہ کیا وہ کفر تک بھی کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اب ہمیں دجالی فتنے نے مبتلا کیا، غربت میں نہیں، غربت کے وہم میں مبتلا کیا۔ آج سے 100 سال پہلے اس سے کئی گنا غربت زیادہ تھی، لیکن لوگوں پر غربت کا بھوت سوار نہیں تھا۔ آج جتنی سہولیات اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے ایک غریب کو دی ہوئی ہیں، 100 سال پہلے امیر کے پاس بھی نہیں تھی، لیکن جو جس حال میں تھا اس پر صابر اور شاکر تھا۔ آج جیسی اچھی سواریاں، عمدہ اور آسانی والی رہائشیں آج سے 100 سال پہلے امیر کو بھی میسر نہیں تھی، بجلی کا تصور تک نہیں تھا، اور بجلی کے ذریعے جو ساری سہولیات ملی ہوئی ہیں زندگی کے عیاشی کی، ان کا سوچا تک بھی نہیں تھا، لیکن وہ جس حال میں تھے صابر شاکر تھے، اس لیے وہ غربت ان کے ایمان کے لیے ضائع کرنے کا سبب نہیں بن رہی تھی۔ آج ہمیں ان ساری سہولتیں دینے کے باوجود پھر میڈیا کے ذریعے دماغ میں خیال ڈالا گیا، اوپر جاؤ، آگے نک چلو اور ترقی کرو اور آگے بڑھو۔ اب کتنا آدمی آگے بڑھ جائے، ارب پتی بھی بن جائے، تو بھی یہی پکار ہے کہ ابھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، آگے بڑھو۔ تو آگے بڑھنے کے لیے پھر مرد سوچتا ہے کہ اب میں اکیلا کافی نہیں ہوں، آگے بڑھنے کے لیے میری گھر کی خواتین بھی ساتھ شامل ہونی پڑیں گی، بیٹی کو کالج پڑھانا پڑے گا، بیوی کو فیکٹری اور مل میں ملازم بنانا پڑے گا، تب جا کر میرے گھر کا اتنی عیاشی والا خرچہ پورا ہوگا، ورنہ سادی روٹی کے لیے تو اکیلے مرد کی کمائی بھی کافی تھی۔ یا پھر مرد کو نشے میں لگا دیا گیا، جو دوسری چال چلی گئی، اور وہ اپاہج اور بیکار فرد بن گیا معاشرے کا، اس کے اندر گھر چلانے کی صلاحیت نہ رہی، تو عورت مجبور ہوگی بیچاری باہر نکلنے پر، اور عورت باہر نکلنے کے لیے اپنے کمانے پر مجبور ہو گئی۔ تو یہ چکر چلائے گئے معاشی، اور معاشی چکروں کے ذریعے سے ہمارا حیا اور غیرت چھینی گئی، ورنہ شریعت نے عورت کے ذمہ نہیں لگایا کہ وہ کما کر بچوں کو پالے، شریعت نے، دین نے مرد کی ذمہ داری لگائی کہ وہ عورت کو خرچہ دے۔ اور قرآن پاک نے واضح طور پر کہا ہے کہ جس مرد میں نکاح کی طاقت نہیں ہے، طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچے کا خرچہ نہیں چلا سکتا، یہ طاقت ہے، بیوی بچے کو کما کر کھلا نہیں سکتا، تو پھر وہ کسی باندی سے نکاح کر لے۔ باندی کا نکاح میں اس باندی کے، وہ بیوی بے شک اس کی بن جائے گی، لیکن اس کا نفقہ اور خرچہ اس کے مالک کے ذمہ رہے گا، شوہر کے ذمہ نہیں ہوگا۔ باندی کے ذمہ صرف نکاح کر لے، کسی پھر آزاد عورت سے نکاح نہ کرے، کیونکہ آزاد عورت سے نکاح کرے گا تو اس کا خرچہ اس کے ذمہ ہو جائے گا۔ اور
اگر باندھی بھی میسر نہیں ہے تو پھر اپنی خواہش کو ختم کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ روزے رکھے تاکہ اس کی انسانی اور مردانہ خواہش ٹوٹ جائے، پھر وہ نکاح کا سوچے نا جو گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتا۔ شریعت نے ان کے حال بتائیں کہ ذمہ داری مرد کی ہے کہ وہ کما کر لائے اور اپنے بیوی بچوں کو نفقہ دے، اور ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی گھر بیٹھ کے تربیت کریں، ان کو اچھے اخلاق سکھائے، ان کو اچھا انسان بنائے، اچھا کردار سکھائے، اور تربیت کر کے بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے اور اپنے گھر کی چار دیواری ہے، اس میں بیٹھ کر بچے کو وہ اچھی تربیت دے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ہاں کی تربیت سے وہ فارغ ہو جائے، پھر بچے کو باہر کی تربیت میں وہ لائے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات، لیکن آج ہمیں اس غربت سے ڈرا کر بچے بھی باہر نکلیں، بچیاں بھی باہر نکلیں۔ چنانچہ وہ بچی جب سکول اور کالج کا قدم رکھتی ہے تو حیا وہ پہلے دن ہی اس کا اتر جاتا ہے، پہلے دن۔